إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. پچھلے دروس میں امت کے اختلاف سے متعلق بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں اور اس کورس کے دوسرے حصے میں اہل علم کے درمیان اختلاف کے اسباب کیا ہیں اور دو عالم جو دونوں کے دونوں اہل حق میں سے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے ماننے والوں میں سے ہوں، لیکن پھر بھی علمی اعتبار سے ان میں اختلاف واقع ہوتا ہے، تو اس کے کیا اسباب ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دونوں بھی عالم صحیح ہیں، دونوں بھی قرآن و سنت کی طرف رجوع کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک کے نزدیک ایک چیز لازم ہوتی ہے اور دوسرے کے نزدیک وہ چیز لازم نہیں ہوتی ہے۔ جیسے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کی قرأت کرنا، ایک کے نزدیک ایک چیز سنت ہوتی ہے لیکن دوسرے کے نزدیک نہیں، جیسے رفع الیدین کرنا۔ ایک کے نزدیک ایک چیز حلال ہوتی ہے اور دوسرے کے نزدیک وہ چیز حرام ہوتی ہے، جیسے بکری کے پیٹ سے مرا ہوا بچہ ذبح کرنے کے بعد نکلنا، تو بچہ حلال حرام اختلاف ہے علماء میں۔ تو ایسی کئی مثالیں ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء اہل حق میں سے ہونے کے باوجود ان میں علمی سطح پر اختلاف ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات ہم نے دیکھی، حدیث کا دلائل کا پہنچنا یا نہیں پہنچنا، یا دلائل کا پہنچنے کے بعد ان کے بارے میں فیصلہ کہ یہ معتبر ہے یا نہیں ہے، یا ان دلائل کو سمجھنے میں دونوں میں فرق ہو جانا، اس سے علماء میں اختلاف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصولی اعتبار سے مسائل کے اخذ کرنے میں علماء کے اصول ہی میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے جس سے علماء میں اختلاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مرسل حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دلیل ہے۔ مرسل حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ تابعی اپنے سے اوپر کی سند کا حصہ چھوڑ کر براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرے۔ اب تابعی نے صحابی سے سنا یا کسی اور سے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعی کے بیچ میں کم سے کم ایک یا ایک سے زیادہ واسطے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ حدیث امام ابو حنیفہ کے نزدیک صحیح ہے، لیکن یہ حدیث امام شافعی کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسی کئی مرسل حدیثیں ہوں گی کہ جن کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ کوئی فیصلہ لیں گے، لیکن امام شافعی اس حدیث کو قبول نہیں کرنے کی وجہ سے وہ کوئی اور فیصلہ لیں گے۔ اسی طرح سے امام مالک کے نزدیک اہل مدینہ کا عمل حجت ہے۔ اہل مدینہ اگر کسی چیز پر جمع ہیں تو امام مالک کے نزدیک وہ چیز دلیل ہے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے، تو لازمی طور پر مدینہ میں رائج عمل امام مالک کے نزدیک دلیل بنے گا، لیکن دوسروں کے نزدیک دلیل نہیں بنے گا۔ اب کوئی آدمی سوچ سکتا کہ ایسا کیسا، وہاں پہ تو دلیل لینا چاہیے، مدینہ ہے وہ، اور آج بھی بہت سارے لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں، مکہ اور مدینہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی، کہ وہاں پر 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، تو پھر مدینہ میں ہو رہا ہے اور مکہ میں ہو رہا ہے، حرم میں ہو رہا ہے، تو لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں۔ لیکن امام مالک میں اور ان میں فرق یہ ہے
کہ امام مالک اپنی مطلب کی باتوں کے لیے نہیں بناتے ہیں، ان کا اصول ہر مسئلے کے لیے ہے۔ لیکن آج کل لوگ کیا کرنے لگے ہیں، اپنے مطلب کے مسائل کے لیے مکہ اور مدینہ کی دلیل دینے لگے ہیں۔ جیسے تراویح وہاں پر 20 رکعت ہوتی ہے تو دلیل لیں گے، لیکن وہاں پر اقامت اکہری ہوتی ہے تو دلیل نہیں لیں گے۔ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اب یہاں پر اکہری اقامت ہو رہی ہے، دوہری نہیں، تو اب اس کو دلیل لیں گے نہیں۔ وہاں پر وتر میں دعائے قنوت اللہم اہدنی فیمن ہدیت ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر اس کو دلیل بنائیں گے نہیں۔ وہاں پر فرض نمازوں کے بعد اجتماعی طور پر دعا ہو رہی ہے نہیں، لیکن ان کے نہیں کرنے کو دلیل بنائیں گے نہیں۔ تو بہت سارے لوگ اپنی خواہشات کی بنیاد پر مدینہ یا مکہ کو دلیل بناتے ہیں۔ امام مالک کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے اور یہاں پر آپ نے دین کو رائج کیا، لہٰذا مدینہ میں اگر کوئی عمل رائج ہے تو وہ دلیل ہے۔ لیکن علماء نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مدینہ میں ہے اور اس کی دلیل ہے تب تو یہ حجت ہے، لیکن اگر ایسی کوئی دلیل نہیں ہے تو بس مدینہ والوں کے کرنے کی وجہ سے کوئی چیز صحیح نہیں ہو جاتی ہے، یا مکہ والوں کے کرنے کی وجہ سے کوئی چیز صحیح نہیں ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کے عمل کو یا مدینہ کے عمل کو دلیل نہیں بنایا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے بنایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مکہ میں ایک دور وہ بھی گزرا ہے کہ جس میں 4 مصلے تھے، اور ان بات کا دور نبی کے زمانے میں نہیں، تو آدمی سوچے گا دیکھو اس زمانے میں بھی تھا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کیا ہے، یہ جو 4 مصلے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے ہیں، ایسا صحیح ہے؟ نہیں، یہ بعد میں بنا ہے، 300-400 سال کے بعد یہ ہوا ہے۔ تو ایک زمانہ ایسا بھی گزرا مکہ پر کہ کعبہ کے اطراف 4 جماعتیں الگ الگ ہوتی تھیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، 4، 5ویں کو تو جگہ ہی نہیں ہے، تو 4 جو ہے اس طرح سے وہاں پر جماعتیں الگ الگ بنتی تھی۔ تو 4 مصلے جو لوگ کہتے ہیں وہ وجہ کیا ہے اس کی؟ 4 مصلے جو لوگ کہتے ہیں بھائی 4 مصلے ہیں، یہ نہیں کہتے 4 مسلک ہیں۔ 4 مسلک وغیرہ کوئی آدمی پڑھا لکھا ہوگا تو بولے گا، ورنہ ان پڑھ قسم کے لوگ وہ عام طور سے کیا کہتے ہیں، بھائی 4 مصلے ہیں۔ وہ مصلے کہتے ہیں اس وجہ سے کہ حرم میں پہلے 4 مصلے ہوا کرتے تھے، وہاں پہ جو حاکم تھا اس نے اس طرح سے نظام بنایا تھا۔ پھر بعد میں جب عرب میں حکومت بدلی تو پھر اس خرافت کو انہوں نے نکال دیا وہاں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں پر 1 سے زیادہ مصلے تھے نہیں، وہاں پر ایک ہی امام ہوتا تھا جو سب کو نماز پڑھاتا تھا، اور اس کا سلسلہ صحابہ کے دور میں، بعد کے دور میں ہمیشہ سے چلتا رہا۔ پھر بعد میں حکومتیں بدلنے کے بعد جب مسلک پسند لوگ آئے اور انہوں نے سب کو جمع کرنے کی کوشش کی تو اپنا اپنا مصلی سب کو دے دیا، تم یہاں، تم یہاں، تم یہاں، تم یہاں، اب اپنے اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھو۔ اور ہوتا کیسا تھا، علماء نے اس زمانے کے جو علماء انہوں نے بتایا ہے کہ لوگ بیٹھے رہتے تھے، جیسے حنفیوں کا وقت بعد میں ہے اور شافیوں کا وقت پہلے ہے۔ آج بھی آپ تقویم دیکھیں گے تو حنفی مغرب، حنفی عشاء، شافعی عشاء، شافعی مغرب آپ کو ملے گی، کہ ہر ایک کا اپنا ٹائمنگ بھی الگ ہے نماز کا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ پہلے شافعی آتے تھے، امام آتا تھا اور شافعی قوم پوری، اب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے، حنفی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ان کو، ہون دو تمہارا، ہون دو پہلے۔ شافعی نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کھڑی ہے، اور باقی لوگ چونکہ ہم شافعی نہیں ہیں، ہمارا امام ابھی آنے والا ہے اور ہمارا ٹائم بہت دیر سے ہونے والا ہے، تو ہمارا ٹائم جب آئے گا ہم اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک امام صاحب جماعت لے کے کھڑے ہوئے ہیں
اور پبلک رکی ہوئی ہے، ٹھہرو ذرا ہمارے آ رہے ہیں، ایسا طریقہ نہیں تھا اس زمانے میں۔ تو یہ جو فساد ہے یہ وہاں پہ مکہ میں ہوا، تو کیا اس کو آپ دلیل بنائیں گے؟ نہیں۔ بہت سارے مقلد علماء نے بھی اس پر تنقید کی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین میں نہیں ہے، یہ امت کو کاٹنے بانٹنے والی چیز ہے، اس سے امت میں افتراق بڑھتا ہے، اس سے سکون نہیں ہوگا۔ اور آج بھی آپ سوچیں گے اوہو یہ تو پہلے کی بات تھی، آج بھی ہے ایسا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ کوکن کے بیلٹ میں آپ کو دکھائی دے گا تراویح کے لیے حنفی شافعی اگر ایک مسجد میں جمع ہو گئے بدقسمتی سے، تو اب ہوگا کیا کہ جب وتر کا وقت آئے گا تو حنفی حضرات الگ سے مسجد کے اوپر کے حصے میں جائیں گے اور وہ اپنی وتر الگ سے پڑھیں گے، اس لیے کہ ان کی وتر ان کے پیچھے نہیں ہوتی، ان کے نزدیک ایسی وتر پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ تو اب وہ پڑھیں گے کیسی؟ ویسی جیسی ان کی ہے، 2 اتحیات والی۔ اور شوافع کے نزدیک کیسا ہے؟ یا تو ایک ساتھ پوری نماز پڑھی جا سکتی یا پھر 2 کے بعد سلام پھیر کر پھر ایک پڑھی جا سکتی۔ ان کے نزدیک ایسا نہیں ہوتا، حنفیوں کے نزدیک، لہذا وہ اپنی نماز الگ پڑھتے ہیں۔ اور پھر اس پر بات یہ ہے کہ سب برحق ہیں، تو جب آپ کے نزدیک وہ برحق ہیں تو ان کے پیچھے آپ کی نماز ہوتی کیوں نہیں؟ ان کے پیچھے کیوں نہیں ہوتی؟ ہونا چاہیے۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کا عمل شرعی حجت نہیں ہے۔ مکہ میں کوئی عمل ہوتا ہے تو شرعی حجت ہے نہیں، ہاں مدینے والے کا عمل شرعی حجت ہے۔ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، کیونکہ بعد میں ایسے حکام آئے جنہوں نے عیدین وغیرہ میں یا دوسرے دنوں میں ممبر کو مسجد سے نکال کے وہاں پہنچایا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا نہیں۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں بعد کے زمانے میں حکام نے کی اور صحابہ نے اس پر تنقید کی، لہذا کوئی رواج اگر مکہ میں اور مدینہ میں چلتا ہے، اگر وہ نبوی دلیل کے ساتھ آراستہ نہیں ہے تو اس چیز سے حجت پکڑی جا سکتی ہے نہیں۔ اور اگر کوئی بہت ہی کہنے لگے تو آپ کہو ٹھیک ہے مکہ اور مدینہ میں وہ کیمرہ لگا رہتا ہے تو یہ شرعی حجت دلیل ہے، وہ کہے گا نہیں وہ غلط ہے۔ تو اگر مکہ اور مدینہ کا عمل ہے نا وہاں پہ، وہاں ہو رہا ہے، تو آپ اس سے دلیل کیوں نہیں لیتے؟ یا وہاں پر امام تکبیر کہتا ہے پیچھے اور ایک مکبر ہے، حالانکہ مائک سسٹم ہے وہاں پہ، تو اپنی مسجد میں بھی کریں گے، امام صاحب نے اللہ اکبر، پیچھے سے میں بھی بولتا ہوں اللہ اکبر، ڈبل چلے گا؟ نہیں کہیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آواز پہنچ رہی، مکبر کی ضرورت نہیں ہے، کہ وہاں کی دلیل آپ لیتے کیوں نہیں؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ محدثین اور اہل علم کے نزدیک اصولوں میں بھی اختلاف ہوا، اور اس کی وجہ سے بھی کئی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، جن میں ایک مثال میں نے ذکر کی کہ مکہ اور مدینہ کا حرمین کا عمل دلیل ہے یا نہیں۔ حرمین کا عمل شرعی اعتبار سے دلیل نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے۔ ہمارے بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں، مکہ میں ایسا ہوتا، مدینہ میں ایسا ہوتا، حرم میں ایسا ہوتا۔ تھوڑا دھیرج، کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرعی دلیل ہے کیا؟ ہماری دلیل قرآن و سنت ہے، ہماری دلیل مکہ اور مدینہ نہیں ہے۔ ہاں مکہ اور مدینہ کون سے زمانے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ماڈرن زمانے کی دلیل ہے؟ تو نبی کے زمانے کی دلیل تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن بعد کے زمانوں میں مسلمانوں میں بگاڑ آیا، اور مکہ میں کیا کچھ نہیں ہوا، مدینہ میں کیا کچھ نہیں ہوا، قتل و غارت گری ہوئی اور بہت ساری چیزیں خرافات وہاں پہ ہوئی، تو اس کو دلیل بنایا جا سکتا ہے نہیں۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ تو علماء میں اختلاف ہوتا ہے اصولوں کی وجہ سے، دلائل کے پہنچنے نہیں پہنچنے، سمجھنے نہیں سمجھنے، معتبر ماننے نہیں ماننے کی وجہ سے۔ تو بنیادی طور پر کتنے سبب ہیں کہ جن کی وجہ سے اہل حق میں اختلاف ہوتا ہے؟ کتنے سبب ہیں بنیادی طور پر؟ شارٹ میں 3۔ کون کون سے ہیں؟ دلیل ایک کے پاس پہنچی دوسرے کے پاس نہیں،
تو کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا۔ دوسرا دلیل اس کے نزدیک وہ معتبر ہے حدیث، وہ کہتا نہیں ضعیف ہے یہ، تو اب کیا ہوگا؟ دونوں میں اختلاف ہوگا۔ 3 دلیل ایک ہی ہے لیکن سمجھنے کا فرق ہے۔ اور 4 آپ تو 3 بولے نا، 4 کیسا ہوا؟ چوتھا کیا ہے؟ اس کا مطلب ابھی تک ہے نہیں، آپ آئے نہیں ابھی تک، ابھی بتایا میں نے۔ ہاں، اصولوں میں اختلاف، یہ چوتھی وجہ ہے کہ ائمہ میں، علماء میں اصولوں میں بھی اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر ایسا تو نہیں آپ بولتے رہو ذرا، ہاں بولتے رہو، سنتے رہتے ہم لوگ، یاد بھی رکھنا ہے آپ کو بات کیسے کرنا آئے گا۔ ایک کے نزدیک مرسل حدیث کو مانا جا سکتا ہے، ایک کے نزدیک نہیں۔ وہ کون ہے؟ ایک پہلا امام حنیفہ کے نزدیک مان سکتے ہیں، اور دوسرے کون ہیں جو نہیں مانتے ہیں مرسل کو؟ امام الشافعی۔ مرسل ان کے نزدیک مطلق حجت نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے اور بکری کے پیٹ میں اگر بچہ، بکری کہاں سے آئی؟ ہاں، بکری کا اگر ذبح کر دیا جاتا ہے پیٹ میں بچہ ملا تو مطلب سے حلال ہے یا حرام ہے؟ وہ پچھلی کیٹیگری کا ہے کہ اگر دلیل ایک ہی ہے لیکن سمجھنے میں فرق ہو رہا ہے، وہ اس کا ہے، وہ دوسرے کے گھر سے یہ گھر میں آیا ہے، پڑوس سے آ گیا ادھر۔ امام مالک کے نزدیک یعنی مثال کے طور پر مدینہ کا عمل ہے وہ حجت ہے، لیکن باقی لوگوں کے نزدیک حجت نہیں ہے۔ ہاں، کچھ چیزوں میں امام مالک کی بات جیسے مانی جائے گی۔ کیوں؟ کیسے؟ کہ جو ناپ تول کے جو وہاں پہ استعمال ہوتا آیا ہے تو وہ متواتر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو انہوں نے یہی لا کے بتا دیا امام محمد کو، دیکھو یہ کہاں سے ملا، پوچھے تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کہا میرے باپ کے پاس سے آیا۔ اس کہاں سے؟ دادا کے پاس سے آیا۔ کہا دیکھو یہ نسل در نسل یہ ہے، یہ مد ہے، یہ صاع ہے، اور امام محمد پر حجت قائم کی، یہ دیکھو نبی کا ہے صاع۔ اب کیا بولتے تمہارے الگ ہے، یہ نبی کا ہے، تم یہ مانتے کہ دوسرا مانتے؟ صاع جیسے ہم لیٹر کا ہوتا ہے نا اپنے پاس، تو وہاں پر ایک برتن ہوتا ہے، تو اس کو بالکل اس طرح سے جیسے مگ ہمارا ہے مثلا، مان لیجئے گلاس ہمارا ہے کوئی، تو ایسا ایک برتن ہے، کیل اس طرح سے صاع ہوتا ہے، اور ایک ترازو ہوتا ہے، تو ترازو نہیں بلکہ وہاں پر کیسا ہوتا تھا، برتن بھر کے اس کو پھر دیتے تھے، تو اس کو صاع کہتے ہیں، کیل اس کو کہتے ہیں، تولنے کا یا ناپ کا پیمانہ۔ تو امام مالک کے زمانے تک وہی آیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتا تھا، تو مدینہ والے ہمیشہ سے یہی استعمال کرتے آئے ہیں، لہٰذا ان کی بات مانی جائے گی کہ نہیں۔ یا احد پہاڑ کون سا ہے؟ کس کو پوچھیں گے آپ؟ نیوٹن کو یا کولمبس کو پوچھیں گے آپ؟ مدینہ کس سے پوچھیں گے؟ مدینہ والوں سے پوچھا جائے گا احد کہاں ہے بھائی، تو بتائے گا دیکھو احد یہاں پہ ہے، تو ان کی بات کیا ہوگی؟ دلیل، کیونکہ تواتر کے ساتھ وہ چلا آیا ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن علی الاطلاق یہ قاعدہ ہے کہ مدینہ والے جو بھی کریں صحیح ہے، ایسا ہے نہیں۔ وہی لوگ جو مدینہ کی بات ایسی کرتے ہیں، مدینہ والے کھجورے کھاتے پھینکتے اس کے بیج، یہ جمع کرتے، ارے نبی کا مدینہ ہے، بیج زمین پہ گرنا نہیں چاہیے کھجور کا، مدینے کا، پورا اس کا گو ڈاؤن جگہ نہیں رہے گی گھر میں، سارے کھجور کے بیج اگر جمع کرنا شروع کرے۔ یہ عجیب تقدس ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ مدینہ کا کھجور ایک لوگ کھاتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے دیں گے، کیا کرنے کا ابھی اس کو پوچھتے ہیں، اس کو بھی نکل بولنا اس کو۔ مدینہ کا ذرا اندر جائے گا تو اچھا، اور ایک پیڑ بھی نکلے گا مدینے کا منہ میں سے۔ بچپن میں کہتے تھے نا بڑے لوگ، بیج نہیں کھانا، بیج کھایا تو کیا ہوتا؟ پیڑ آتا منہ میں سے۔ تو مدینہ کے بیج ہیں، کیا کریں گے؟ اس کو ڈالیں گے، مدینہ میں زمین میں نہیں ڈالتے بیج بونے کے لیے، اگانے کے لیے۔ تو ایسی کئی خرافات ہیں جس میں لوگ مبتلا ہیں۔ تو مدینہ کا یہ عمل لے گا، وہ پھینک دیتے بیج۔ یا مکہ میں جائے گا، دیکھے گا وہاں پہ زمزم ہے، زمزم سے کلی بھی کر رہا آدمی، منہ بھی دھو رہا، ہاتھ بھی دھو رہا، صاف کر رہا، اور وہ زمزم ہے، اس کو یہاں آ کے کیا کرتا ہو؟ نیچے گرا مت، اس کو نیچے گرنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ تبرک ہے یہ۔ وہاں جا کے دیکھتا ہے عرب نہارا دھو رہا، زمزم سے نہارا، بے حرمتی کر رہا ہے، وہ بھی دیکھتا کیا دیکھ رہا مجھ کو، کچھ پرابلم تو نہیں ہے نا، اپنا اپنا نہ ہو، ادھر دھیان مت دو۔ تو زمزم سے نہاتے ہیں لوگ، کیسے لوگ ہیں؟ اب
وہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے اس طرح سے. وہ لوگ کبھی اس کو ایسا نہیں سمجھے یہ پانی سنبھال کے رکھنا چاہیے, شیشی میں ڈال کے رکھنا چاہیے, اس کو سونگھنا چاہیے, چاٹنا چاہیے, اس کی بوندیں لینا چاہیے. تو ایسا کبھی انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا. تو یہاں جتنا دور ہوتا ہے آدمی اتنا زیادہ اس کے بارے میں بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے. حالانکہ قرآن کے بارے میں ویسا معاملہ ہے زندگی میں پڑھا ہے, اوپر پڑھ رہا نہیں کبھی, اس کو رکھا ہوا ہے صندوق کے اندر بند کر کے. بیٹی کو برابر دے گا پڑھنے کے لیے نکاح کے اندر, لیکن پڑھنے والے کتنے ہیں؟ رمضان سے رمضان میں آدمی پڑھتا ہے, اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال تو یہ ایک چیز ہم نے دیکھی جو خلاصہ ہے ہمارے اس پورے درس کا, جو اس سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے بھی دروس لیے ہیں, اس کا خلاصہ ہے کہ علماء میں بنیادی طور پر 4 اسباب سے اختلاف ہوتا ہے. اس میں ضمناً آپ کئی فروع نکال سکتے ہیں, لیکن کیٹیگرائز اگر آپ کرتے ہیں, اور اس کو یاد رکھیے آپ تاکہ آپ کسی کو بتا سکیں. کوئی آدمی آ کے کہے کیا اتنا سارا اختلاف امت میں ہو گیا, عوام تو عوام, جاہل عوام تو اختلاف کرتی ہے, اتنے بڑے بڑے عالم کو سمجھتا نہیں کہ کائے کو اختلاف کیے. ایسا کوئی آدمی آگے آ کے کہہ سکتا ہے, اور اہل حق سے وہ لوگوں کو بدظن کر سکتا ہے. اور دیکھیے پچھلے علماء نہیں, آج بھی ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا, کیونکہ علماء کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ تحقیق کرتے ہیں, اجتہاد کرتے ہیں. تو جب وہ لوگ اجتہاد کرتے تھے اور اس اجتہاد میں غلطیاں ہوئیں, اختلاف اور فرق ہوا, تو آج اگر اجتہاد کریں گے تو آج نہیں ہوگا؟ ہوگا. جیسے پہلے لوگ گاڑیاں چلاتے تھے آج سے 100 سال پہلے, تو کبھی ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا تھا. ابھی ماڈرن زمانہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, ایسا ہے, تو آج بھی ہوگا. کیونکہ جب وہ کام ایک کرتے تھے اس میں پاسبلٹیز, امکانات غلطی کے تھے, اختلاف کے تھے. آج بلکہ قیامت تک یہ ہوتا رہے گا. پھر کرنا کیا؟ یعنی یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں. لوگ یہ کہتے ہیں, اور یہ ایک مغالطہ ہے, اور جس کی وجہ سے بعض اوقات ایک سمجھدار آدمی بھی چکراتا ہے. جیسے وہ کہے گا کہ دیکھیے آپ لوگ کہتے ہو اختلاف غلط ہے, برا ہے, کرنا چاہیے نہیں. آپ بولتے ہو پہلے کے علماء میں اختلاف ہوا اور آج امت میں اختلافات ہے, امت بٹی ہوئی ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک, تو آپ کے خود اپنے علماء کو آپ دیکھیے, ان میں بھی تو اختلاف ہے. تو اہل حدیث آپ ہو یا فلاں جو بھی آپ ہو, سلفی ہو, آپ میں بھی تو اختلاف ہے. یہ سوال آپ کو بھی ابھی سن کے ایسا لگ رہا ہے, ہاں نا, ہم بھی کئی بار سوچے یہ. تو ایسا کیوں ہے؟ کیا اہل حدیث کا یہ کہنا ہے کہ اہل حدیث علماء میں اختلاف نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ پہلے تو یہ بتا آپ کو کیا معلوم ہے اس بارے میں, اب تک آپ کو لوگوں نے کیا بتایا؟ کیا اہل حدیث علماء میں اختلاف نہیں ہوگا؟ تو ہمارا یہ کہنا نہیں ہے کہ اہل حدیث علماء میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ اہل حق میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن دونوں صحیح ہوتے ہیں. دونوں میں سے کیا ہوتا ہے؟ ایک کی بات صحیح ہوتی ہے. اور صحابہ میں بھی اختلاف ہوا, تابعین میں ہوا, تبع تابعین میں ہوا, ائمہ کرام میں ہوا, محدثین میں ہوا, بعد کے دور میں جتنے علماء تھے ان میں ہوا, ابھی بھی ہوگا, کل بھی ہوگا. تو پھر کرنے کا کیا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ نے کہا اختلاف بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے. دیکھیے ہم, ایک ہوتا ہے اختلاف جان بوجھ کے کرنا, چلو ذرا آج اختلاف کریں گے, کر سکتے ہیں ایسا؟ یہ جائز ہے؟ نہیں. اختلاف کی نیت کر کے اختلاف کرنا حق سے جائز ہے, لیکن اختلاف سمجھ کے فرق کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو دکھائی دے رہا یہی صحیح ہے, اس پر کیا واجب ہے؟ وہ یہ کہے نہیں یہ مجھ کو صحیح لگ رہا ہے لیکن صحیح نہیں ہے. ایسا کر سکتا ہے وہ؟ جس آدمی کو جو چیز صحیح دکھائی دے رہی ہے کیا وہ اس کی پابندی نہیں کرے گا؟ تو اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ صحیح دکھائی دے رہا ہے اور اس کو یہ صحیح دکھائی دے رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اور اس کے باوجود دونوں حق والے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. تو دو چیزیں یاد رکھیے, ایک ہے حق اور باطل,
ایک ہے ثواب اور خطا، ایک ہے حق اور باطل. یہ آدمی گمراہ ہو گیا. ضروری نہیں کہ اختلاف کرنے میں ایک دوسرے پر گمراہی کا فتویٰ لگایا جائے. ہمارے ہاں پر عام طور سے ناسمجھی کی وجہ سے، اختلاف کی وسعت نہیں ہونے کی وجہ سے اور دین کا بنیادی علم نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے نئے نئے لوگوں میں یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے. مثلاً ایک عالم صاحب آئے، انہوں نے کہا ایسا 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 ہے، انہوں نے دلیل دی. دوسرے عالم آئے، ان سے پوچھا، ان کی تحقیق الگ ہے، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے. کیوں؟ انہوں نے جو کچھ پڑھا ان کی سمجھ میں وہ آیا. تو آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا. اب پہلا والا کیا کرتا ہے؟ ان سے پوچھے تو انہوں نے کہا تھا کہ صحیح ہے، اب یہ بول رہے ہیں غلط ہے، تو یا تو یہ گمراہ ہیں یا تو وہ گمراہ ہے. تو اب کیا کرتے ہیں؟ علماء پر ہی گمراہ ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. یہ بے صبری بھی ہے، جہالت بھی ہے، ظلم بھی ہے، اور اس کا نقصان بھی ہے. نقصان کیا ہے؟ عالموں سے محرومی. یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. ایک ایک غلطی ہر ایک سے ہوئی تو سب کو چھوڑو، اور اینڈ میں بچا کون؟ علامہ انا. اب بولتا یہ انہوں نے بھی غلطی کرے، انہوں نے بھی غلطی کرے، یہ سب غلطی کرنے والے، اور میں کیا ہوں؟ بے غلط. تو پھر اب یہ کیا کرتا ہے؟ اپنی رائے پر چلنا شروع کرتا ہے. اب میں کیا کروں گا؟ میں کسی سے پوچھوں گا نہیں، اب میں اپنے دل سے فتویٰ لوں گا، کیونکہ حدیث میں بھی کیا ہے؟ استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لی. تو میں آپ کیا کروں گا؟ نبی کے حکم پر عمل کروں گا. اب مجھ کو جو صحیح لگتا ہے میں کروں گا. یہ شروعات ہے گمراہی کی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گمراہی کے اسباب میں سے جو چیز بتائی ہلاک کرنے والی، اس میں یہ بھی ہے اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا اپنے آپ کو ہی میں ہوں، میں ہوں، اور میری سمجھ میں جو آتا وہی صحیح ہے. اس سے بچنا چاہیے. علماء میں اختلاف ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا. لیکن اختلاف کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ ایک آدمی صاف ستھری دلیل کے خلاف کرے، یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے، یہ غلط ہے. لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ دلائل کے سمجھنے میں تھوڑی باریک ایک لکیر ہوتی ہے، اس کی سمجھ میں یہ آ جاتا ہے، اس کی سمجھ میں آتا. جیسے میں نے مثال کے طور پر سمجھایا تھا اس مسئلے میں. کس مسئلے میں؟ زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، کہ جنین کی زکوٰۃ اس کے ماں. اس کے سمجھنے میں علماء میں اختلاف ہوا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے یہاں بھی دکھائی دیتا ہاں نا ایسا ہے، اور یہاں بھی دکھائی دیتا ہاں یہ بھی صحیح دکھ رہا. اس لیے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم ان سے پوچھے تو ان کی صحیح لگتی، اور ان سے پوچھے تو ان کی صحیح لگتی. کیوں؟ اس لیے کہ بات کے بیچ میں ایک بہت باریک لکیر ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جو مسائل اجتہادی ہوتے ہیں، جو مسائل، ابھی مثال کے طور پر آپ دیکھیں ویڈیوگرافی کا مسئلہ ہے، دینی دروس کا ویڈیو کر سکتے کہ نہیں. اب آپ کو ملے گا عربی میں ویڈیو، ملے گا کہ عربی میں آپ کو، وہاں پہ فیڈیو بولتے ہیں اس کو، ہیں. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں ہے ویڈیوگرافی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں. اب آپ کی جو حدیثیں ہیں وہ تصویر کے بارے میں ہے کہ جو بھی تصویر بنائے گا اس کے لیے عذاب ہے. اب علماء نے اس حدیث کی بنیاد پر کہا کاغذ پر تصویر بنانا، فوٹو کھینچنا، شمسی، جو ڈیجیٹل، یہ وہ سب ویڈیو سب حرام. کچھ علماء اس طرف گئے. کیوں؟ انہوں نے کہا یہ تصویر ہے. تو جنہوں نے اس کو تصویر کی کیٹیگری میں رکھا انہوں نے کیا کہا؟ ظاہر بات ہے جب تصویر حرام ہے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ حرام. تو اب یہ حرام ہو گیا ان کے نزدیک. لیکن دوسرے علماء ہیں انہوں نے کہا نہیں، یہ تصویر نہیں ہے. تصویر کیا ہوتی ہے؟ کاغذ پر بنانا وہ باقی رہتا ہے. ایک بار بنا دیا، یہ دیکھو یہ ہے، ہاں یہ ہے. لیکن ویڈیو میں کیا ہوتا ہے؟ ویڈیو میں آپ نے جو موجود ہے اس کا عکس لیا اور اس کے بعد آپ نے شٹ ڈاؤن کیا تو کہاں گیا؟ وہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، وہ اندر ہے.
لیکن آپ نے پھر آن کیا اس کو تو پھر اس نے پروسیس کر کے پروڈیوس اس کو کیا، پھر واپس بند کیا پھر گیا. تو ایسا ہے جیسے ایک آدمی آئینے کے سامنے آیا تو اچھا ہاں کتنا خوبصورت دکھ رہا، اور اس سے ہٹ گیا تو وہ ٹیمپرری ہے. کاغذ پر جو تصویر بنتی ہے، دیوار پر جو بنتی ہے، یا مورتی جو بنتی ہے جو ہر وقت موجود رہتی ہے، پرماننٹ ہے، بن گیا یہ ویسا نہیں ہے. اس میں اور اس میں کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ دونوں میں جب فرق ہے تو پھر حکم میں بھی فرق ہوگا. تو اس کا حکم اس پر لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. تو اب شیخ بن باز کہتے ہیں نہیں، ویڈیوگرافی نہیں کرنا ہے. شیخ عثیمین کہتے ہیں یہ ویڈیو میں نہیں آتا ہے، یہ ویڈیو میں نہیں آتا ہے، کر سکتے ہیں. تیسری ایک جماعت علماء کی ہے، وہ بھی اہل حق ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ اگرچہ یہ تصویر میں آتا ہے اور نہیں کرنا چاہیے، بیٹھے بیٹھے جب دیکھے جب کر رہا، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر واقعی اس سے دین کا نفع ہے اور باطل اس کا استعمال کر رہا ہے اور ہم اگر اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو نقصان دین کا ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں مجبوراً ہم کر سکتے ہیں. جیسے مضطر کے لیے مردار کھانا کیا ہو جاتا ہے؟ حلال. ایک آدمی مر رہا ہے، جان کا نقصان ہوگا، اور ایسی صورت میں مردار اس کے سامنے ہے، جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے؟ بول سکتا ہے نہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم، حرام ہے یہ. لیکن اب کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس کے لیے تھوڑی چھوٹ مل گئی ہے، کر سکتا ہے جان بچانے تک. یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے ہاں ذرا نکال میرے ویڈیو، بے وجہ نہیں بلکہ بقدر حاجت. تو اب کتنی علماء کی قسمیں ہو گئی اس میں؟ نمبر 1 نو، سے نو ٹو ویڈیو. ایک یہ طبقہ ہو گیا، ان کے پاس وہی دلیل ہے تصویر والی. دوسرا طبقہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں لیکن عورتوں کی نہ بنائیں، یہ نہ کرے وہ نہ کرے، فضولیات سے بچے. یہ دوسرا طبقہ ہے. تیسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے حرام ہے لیکن مجبوری میں چلتا ہے، اس لیے کہ اسلام کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی چیز کے لیے حرج ہوتا ہے تو بقدر حاجت اس کی گنجائش ہے. اسی لیے یہ علماء کیا بولتے ہیں؟ ہاں ابھی حج کو جا رہے ہیں تو پھر فوٹو نکالنا تو پڑے گا نا. تصویر حرام ہے کہ حلال ہے؟ پھر اب جو آدمی کہہ رہا ہے دیکھیے حرام ہے نہیں کرنا چاہیے، وہ کیا بولتا ہے؟ ہاں حج کے لیے پھر کیسا جائیں گے؟ تو کہا کہ جب حرام کے ذریعے سے حج کو جا سکتے ہیں آپ کو تصویر نکالنا پڑے گی. تصویر جائز ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے. تو پھر آپ پر ایک حرام ذریعہ اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو مت جائیے حج کو. ایسا کیسا؟ تو وہ کیا کرتا ہے؟ بولا صرف اتنی حد تک کیا نکالے گا؟ تصویر. پھر ذرا جیب میں ہاتھ ڈالیے، کیوں؟ نکالو ذرا جو ہے وہ نوٹ، یہ کون ہے اس کے اوپر؟ ارے یہ تو دیکھا ہی نہیں میں نے کبھی. آپ جیب میں تصویر لے کے گھوم رہے، وہ بھی 3 شیر، اور ہر ملک کا الگ الگ تصویر اس کی ہے. چلتا ہے یہ؟ بولا پھر کیسا کریں گے؟ کھائیں گے کیا؟ کمائیں گے کیا پیسہ؟ درہم دینار تو ابھی نہیں ہے. تو بولے اب مطلب چلتا ہے، مجبوری میں چلتا گیا. ہاں بھائی چلتا. تو یہ قاعدہ آپ کا مجبوری میں چلتا ہے. یہ قاعدہ دین میں بہت سارے معاملات میں آتا ہے. پھر بعض علماء انہوں نے کہا کہ کوئی مجبوری نہیں، ضرورت نہیں اس کی. بعد نے کہا نہیں ضرورت ہے اس کی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں 2+2=4 ایسا نہیں ہوتا ہے. اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور کسی کو ہوا آ کے یہاں لے جاتی ہے دلیل کی، کسی کو ہوا آ کے یہاں لے جاتی ہے دلیل کی. کسی کا دل دلائل کی وجہ سے اس طرف مائل ہوتا ہے، کسی کا دل دلائل کی وجہ سے اس طرف مائل ہوتا ہے. ایسے مسئلے میں آدمی کہنے لگے جو لوگ ویڈیو کرتے وہ گمراہ، یا جو آدمی کہے جو لوگ ویڈیو نہیں کرتے وہ جاہل، ان کو معلوم ہی نہیں زمانہ کہاں جا رہا. دونوں بھی ایک دوسرے پر لان تان کر سکتے ہیں؟ نہیں. اس میں ایک مسئلہ وہ بھی ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی کہتے ہیں کہ ہم کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہم نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھیں قیام کی حالت میں. اب اس دلیل کو لے کر بعض علماء نے کہا دیکھیے قیام کی حالت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ ہاتھ باندھے،
اب اس طرف بعض علماء گئے جیسے بن باز وغیرہ ہیں، اور سدیس کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں، وہ ہاتھ باندھتے ہیں قیام میں، رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ قیام رکوع سے پہلے بھی قیام، رکوع کے بعد بھی قیام، تو قیام میں ہاتھ باندھنا ہے، باندھو، پہلے بھی باندھو بعد میں بھی باندھو. تو انہوں نے عموم سے استدلال کیا ہے کہ قیام میں ہاتھ باندھنا ہے تو ہم فرق نہیں کریں گے قیام رکوع سے پہلے کا اور رکوع کے بعد کا. اب سنے گا تو آدمی ملے گا ہاں نا بات تو صحیح ہے. دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ذکر کی، مالک ابن حویرث نے ذکر کی، اور اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، ہاتھ باندھا، پھر اس کے بعد رفع الیدین کیا، رکوع میں گئے، رکوع سے کھڑے ہوئے، پھر سجدے میں گئے. کہا دیکھو پہلے ذکر کیا ہاں، بعد میں ذکر کیا نہیں. اب ہاتھ کا مقام وہ پہلے ذکر کر رہے ہیں لیکن بعد میں نہیں. تو اب یہ بتائیے کہ رکوع کے بعد یا رکوع سے پہلے یا سجدے میں یا جہاں بھی ہے، آدمی کے لیے جتنے اعمال نماز کے ہیں ان میں سے ہر عمل کے لیے دلیل ہونا چاہیے. تو ہاتھ باندھنا ایک زائد عمل ہے، چھوڑ دینا اصل ہے. دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب میں دونوں سائڈ بتا رہا ہوں آپ کو. ادھر والے کیا بول رہے ہیں، پردے کی اس طرف، پردے کی اس طرف، دونوں دیکھیے کیا بول رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی آپ بولو کھڑے ہو جاؤ، کیسا کھڑے ہوگا وہ، ہاتھ باندھ کے نہیں، سیدھا کھڑے ہوگا. تو کہتے ہیں دیکھو یہ اصل ہے، اس پر ایڈیشن اگر آپ کچھ کرتے ایسا یوں جو بھی کرتے ہیں وہ اس کی دلیل چاہیے آپ کو. تو آپ اس کی دلیل دو. رکوع سے پہلے کی دلیل تو مل گئی، رکوع کی بعد کی کہاں ہے، نہیں ملی. تو آپ اس کی دلیل دو، ان کا کہنا ہے. اور ایک کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو پہلے ہاتھ قیام ہے، یہ بھی قیام ہے، قیام میں باندھنا ہے، تو یہ بھی. اب آدمی کہے گا کیا کروں کیا میں. تو کچھ علماء اس طرف گئے اور کچھ علماء اس طرف گئے. اب ہم شروع کریں، یہ گمراہ ہیں، ان کو حدیث پہ عمل نہیں کرتے، حدیث کے منکر ہیں، یہ کہیں یہ جاہل ہیں، اپنے دل سے کچھ بھی نکالتے بدعتی ہیں. یہ اگر ہم کرنا شروع کریں امت میں مزید تفرقہ پیدا ہوگا. تو اس میں فرق یاد رکھیں، ایک وہ مسائل ہیں جن میں صراحت ہو یہ ایسا ہے، اس سے اگر کوئی خلاف کرتا ہے تو اس کو ڈانٹا جا سکتا ہے. لیکن جس میں وضاحت نہیں ہے، کلیئرٹی نہیں ہے اتنی، اور سمجھنے میں یہاں بھی پلڑا جھک سکتا ہے اور یہاں بھی، کہ ایک آدمی ترازو دیکھے تو ایسا بھی کبھی ہو رہا اور ایسا بھی کبھی ہو رہا، ٹھہر رہا ہی نہیں. تو ایسے وقت میں اس کو یا اس کو غلط کہنا صحیح ہے نہیں. ہاں یہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ میرے نزدیک راجح یہ ہے، مجھ کو زیادہ پاورفل یہ دکھائی دیتا ہے. تو یہ آدمی کہے تاکہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں زیادہ اختلاف آپس میں نہیں ہو. کوئی آدمی ایسا نہیں بتا سکتا ہے رکوع کے بعد میں ہاتھ باندھنا چاہیے یا باندھا یا ایسا، اور کوئی آدمی ایسا نہیں بتا سکتا ہے رکوع کے بعد میں ہاتھ چھوڑا، یہ دلیل اس کی ہے ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں. اس کے پاس بھی دلیل چھوڑنے کی واضح نہیں ہے اور اس کے پاس بھی باندھنے کی دلیل واضح نہیں ہے. تو اب دونوں کی گنجائش، اسی لیے امام احمد ابن حنبل اتنے بڑے امام ہیں، ان سے پوچھا کسی نے ہاتھ باندھنا کہ چھوڑنا، انہوں نے کہا اختیار ہے. کیوں؟ ان کو الف با تا نہیں آتا، اتنے بڑے امام ہیں، امام اہل سنت والجماعہ. انہوں نے کہا یہ ایسا یہ ایسا، انہوں نے کہا اختیار. کیوں؟ اس لیے کہ اس بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں ہے. اگر واضح فیصلہ ہوتا تو وہ ایک کو ترجیح اس میں سے دیتے. تو علماء میں اس طرح کی وسعت تھی، لیکن بعد کے زمانے میں لوگوں میں کیا آتی، شدت آ جاتی ہے، پھر وہ ایک کو بالکل حق دوسرے کو باطل کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر علماء کو بھی گمراہ کہنا شروع کرتے ہیں. یہ جہالت کی قسم ہے. آپ کو سلف میں وسعت دکھائی دے گی لیکن خلف میں وسعت نہیں دکھائی دے گی. یہی فرق ہے سلف میں اور خلف میں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج میں انہوں نے جب نماز پڑھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ کیا تھا، 4 پڑھنا چاہیے، قصر نہیں کرتے تھے. حالانکہ قصر آج بھی اور ہمیشہ سے یہی رہا ہے، 2 رکعت ہی پڑھنا ہے، لیکن انہوں نے 4 پڑھی. اور عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر کا بھی یہ فتویٰ ہے، ان کا کہنا تھا نہیں 2 پڑھنا چاہیے. اب انہوں نے ان کے پیچھے پڑھی تو 4 پڑھی. امام صاحب 4 تو ہم بھی 4، قاعدہ یہی ہے. اب پبلک جمع ہوئی
पब्लिक को काम रहता क्या? देखो हजरत, आप बोलते थे ना 2 आप 4 पढ़े कैसा, तो पब्लिक छोड़ती नहीं आलिमों को, फ़ौरन पकड़ लिया इनको। किसको? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। कहा आप 2 बोलते तो 4 कैसे पढ़े आप बताओ? उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और कहा कि अल्लाह ताला से मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी 2 ही कबूल करे। क्यों? इनके नज़दीक कितनी है? तो मेरी चाहत ये कि अल्लाह कितनी कबूल करे? मेरी 2 ही कबूल करे। तो उन्होंने कहा लेकिन ऐसा कैसा? उन्होंने कहा खिलाफ शर है। इख्तिलाफ क्या है? शर है। अल खिलाफ शर, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल खिलाफ शर। क्योंकि उसूल और कायदा ये है कि इमाम जितनी पढ़ाएगा मुक्तदी को क्या करना चाहिए? इतनी पढ़ना चाहिए। मुस्नद अहमद में भी है कि अगर एक आदमी इमाम मुकीम है और मुसाफिर पीछे मुक्तदी है, तो आप मुक्तदी को कसर करना चाहिए, मुसाफिर को क्या करना चाहिए? कसर करना चाहिए। लेकिन इमाम कितनी पढ़ रहा है? 4। तो इमाम से पहले सलाम फेर के बैठ सकता है और कैसा क्या ठीक ठाक कर सकता है, मोबाइल में सब SMS ट्विटर वगैरह करते बैठ सकता है? नहीं, उसको इमाम के ताबे रहना पड़ेगा। जब तक इमाम सलाम नहीं फेरता ये सलाम नहीं फेर सकता है। तो अब इन्होंने भी इमाम की ताबेदारी की, और इख्तलाफ शर है तो उन्होंने अलग से जाके भी नहीं पढ़े हुजरे में जाके, बल्कि अपने खलीफा के पीछे उन्होंने नमाज़ पढ़ी। सलफ़ इस बात को समझते थे। देखिए उन्होंने हक बात बता भी दी और उन्होंने कोई शर भी ऐसा नहीं किया, बल्कि उनको मालूम है मैं अगर ऐसा करूँगा तो मैं तो हद के अंदर करता हूँ, लेकिन मेरे अलावा जो लोग मुझको देख के दलील पकड़ेंगे वो ज़्यादा बड़ा फितना पैदा कर देंगे। तो आलिम 2 आलिमों में इख्तलाफ छोटा होता है, लेकिन उनके मानने वाले झगड़े पे आ जाते हैं। और आलिमों को आप देखेंगे बैठ के खा रहे पी रहे, इसकी चाय वो पी रहा, वो झूठी बची हुई, इसकी चाय वो पी रहा, मोहब्बत से गले में हाथ डाल के बैठे हुए दोनों। और इनके दोनों के जितने अकीदतमंद होते हैं वो आपस में बाहर लड़ रहे मस्जिद के बाहर, हमारे आलिम का ऐसा फतवा है, हमारे आलिम का ऐसा फतवा है, और ये दोनों आपस में लड़ते हैं? नहीं लड़ते। तो ये इल्म की कमी की वजह से होता है। जहालत में बर्दाश्त नहीं होती है, कम इल्मी जो होती है उसमें बर्दाश्त नहीं होती है। तो आज भी कोई आदमी हो सकता है क्या काम था इन इमामों को चारों को बैठे पूरे दिन के टुकड़े कर डाले, ऐसे बोलते हैं बोलने वाले। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो जितने भी अइम्मा गुजरे हैं उन्होंने उनकी जो समझ में आया उन्होंने वो बताया। क्योंकि देखिए कुरान और सुन्नत में सारे मसाइल लफ्ज़न लफ्ज़न हैं कि नहीं है? है ना? नहीं है? कुछ लोग देख रहे हम ठहरे हुए ज़रा इंतज़ार में कि कश्ती किधर जाती, पहिया कहाँ झुक। सारे मसाइल लफ्ज़ बलफ्ज़ हैं क्या कुरान में? है ना? नहीं है? अच्छा, बेआईनी ही नहीं है। इसीलिए कुरान करीम में आपको लाइफ इंश्योरेंस का फतवा मिलेगा, हाँ हदीस में मिलेगा इन्ना लाइफ इंश्योरेंस हराम, ऐसा कुछ मिलेगा अरबी में? नहीं मिलेगा आपको। या इसी तरह से आपको बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, ब्लड डोनेशन है। ब्लड डोनेशन, एक आदमी मर रहा है बेचारा, खून उसका नहीं जिस्म के अंदर बह गया एक्सीडेंट के अंदर, और अभी उसका ऑपरेशन चल रहा है, उसको खून की ज़रूरत है, तो अब मैं खून दे सकता कि नहीं? तो उस ज़माने में ऐसा था कुछ पी के इसको पहुंचा रहे हैं? नहीं, बोतल से निकाल के इसको दे रहे, नहीं था उस ज़माने में। तो बेआईनी ही आपको इस मसले का लफ्ज़ बलफ्ज़ कुरान और सुन्नत में जवाब मिलेगा नहीं, लेकिन इशारा मिलेगा जिस पर इज्तिहाद किया जा सकता है। कुछ बुनियादी उसूल ऐसे मिलेंगे जिनकी रोशनी में गौर करके फतवा दिया जाए, ऐसे उसूल आपको कुरान सुन्नत में मिलेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने पहले भी मसला बताया था, एक आदमी है मिसाल के तौर पर, अब वो हलाकत की तरफ जा रहा है, मरने में है, और ऐसी सूरत में मुर्दार उसके सामने है, वो खा सकता है? खा सकता है ना? अगर नहीं खाया तो मर जाएगा, तो खा सकता है वो। तो ये उसूल है। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया वक़द फ़स्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मा तुरिरतुम इलैहि, कि अल्लाह ताला ने हराम जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे लिए वाज़े तौर पर बयान कर दी हैं, हाँ लेकिन वो चीज़ें जिनमें तुम मजबूर कर दिए जाओ। अब ये क्या हो गया? कायदा कुल्लिया हो गया। ये अल्लाह ने बताया हराम चीज़ें क्लियर कट वाज़े हैं, हाँ लेकिन अगर मजबूर कर दिए जाएं तो उस वक्त में हराम चीज़ के इर्तिकाब पर गुनाह नहीं है।
جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی سر پر کسی کی بندوق رکھ دے، ریوالور رکھ دے اور سامنے شراب رکھے، کہ پی نہیں تو مار ڈالوں گا۔ اب شراب حلال ہے کہ حرام ہے؟ اب یہ آدمی اگر واقعی اس کو غالب گمان ہو کہ پی لوں گا تو چھوٹ سکتا ہوں، پاسبلٹی ہے، تو کیا اس کے لیے شراب پینا جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے گنجائش جان بچانے کی ہے، یہ مستر ہے، یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اللہ نے کہا جو آدمی مجبور کر دیا جائے اور بغاوت کی اس کی نیت نہ ہو، اللہ کی شریعت کی حدیں پھلانگنے کا دل میں ارادہ نہ ہو کہ چلو آج کر کے دیکھ لیتے ہیں، نہیں، بلکہ مجبوراً اس نے کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی اگر اس وقت میں مجبوری میں شراب پی لیتا ہے تو کیا اس کے لیے گنجائش ہے؟ اب اگر کوئی آدمی کہے نہیں، قرآن و حدیث میں تو صرف مردار کے بارے میں آیا ہے، شراب مردار میں تھوڑی آتی ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ اب اس کو کہا جائے گا کہ یہ قیاس ہے۔ کیا یہ مردار پر قیاس کیا گیا اس کو، کہ ایک چیز حرام ہے، اس کی علت وہی ہے حرمت، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی علت یا سبب اس کا کیا ہے؟ کیوں پینے کے لیے گنجائش نکلی مردار کے لیے؟ مجبور ہے جان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے مردار کھانا، جان بچانے کے لیے حرام کھانا یا پینا، تو حرام کا ارتکاب جان بچانے کے لیے اگر اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے تو اس کا کر سکتا ہے، ارتکاب کر سکتا ہے، گنجائش اس کے لیے نکلتی ہے۔ اس کو قیاس کہتے ہیں، کہ قیاس ہے۔ لیکن اگر بعینی ہی وہ ڈھونڈے گا تو کہے گا بھائی مردار، مفتی اگر بنا دیے اس کو تو کیا کہے گا؟ مردار کے لیے تو ملتا ہے بھائی، لیکن فون کر کے بول رہا اس کو ذرا بتاؤ مولانا ابھی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، میری جان جانے کا موقع ہے، کہ میں شراب پی سکتا ہوں کیا ایسی صورت میں؟ کہے گا نہیں ایسی تو کوئی صورت نہیں ہے، مردار کھانے کی صورت تھی، مر جاؤ، کلمہ پڑھ لو، لیکن کلمہ پڑھ لو بھائی، یہی فتویٰ دے گا نا، کیونکہ قرآن و سنت میں یہ صورت ہے کہ کوئی آدمی شراب پینے پہ مجبور کر دیا جائے اور پیے تو بچ سکتا ہے، ایسا نہیں ملے گا اس کو، یا اور بھی صورتیں اس طرح کی ہو سکتی ہیں۔ تو ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں اجتہاد کرنا پڑتا ہے، جن میں اجتہاد کرنا پڑتا ہے، اور اجتہاد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں واضح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا۔ کیا حدیث ہے؟ اذا حکم الحاکم، حاکم اور حکمہ، حکمہ کا مطلب فیصلہ کرنا، جج ہے مثلا فیصلہ دے رہا ہے، تو اسلامی شریعت کے اعتبار سے کون جج ہوتا ہے؟ کون سے علم کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتا ہے؟ شریعت کی بنیاد پر کرتا ہے، قرآن و سنت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ تو جب جج یا مفتی یا مجتہد جو فیصلہ دینے کی قاضی جس کو آپ کہیں گے، اسلامی قوانین کا جاننے والا جب اجتہاد کرے اور فیصلہ دے تو اس کا فیصلہ اگر صحیح نکل آئے کتنے اجر ہیں اس کے لیے؟ 2۔ اور اگر وہ اجتہاد کرے اور فیصلہ دے اور فیصلے میں اسے کیا ہو جائے؟ غلطی ہو جائے، اخطا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم، 1 اجر ہے اس کے لیے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ نمبر 1، اجتہاد جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کس نے جائز کہا اجتہاد کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ اجتہاد جائز ہے، لیکن کون کرے گا اجتہاد؟ چچا، نانا، دادا، کون؟ یا گڈو؟ اذا حکم کل احد، اذا حکم الحاکم، تو جو جیسے کوئی آدمی کہے بھائی قرآن پڑھانے والے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ چلو میں سکھاتا ہوں، اور پڑھنے خود اس کو آتا نہیں، اور پھر قرآن سکھا رہا ہے، تو سکھانے کا گناہ ملے گا کہ ثواب ملے گا؟ غلط پڑھا رہا ہے اس کو،
تا پڑھنا آ رہا نہیں اس کو, کچھ پڑھنا آ رہا نہیں, الٹا سیدھا کچھ بھی پڑھ رہا ہے, شوق بہت ہے پڑھنے کا اور پڑھانے کا اس سے زیادہ ہے. تو ایسا آدمی جو نااہل ہے, پڑھنا آتا نہیں اور پڑھا رہا ہے, تو کیا اس فضیلت کا حامل ہو سکتا ہے وہ؟ نہیں. ویسے ہی جیسے کوئی آدمی اس کو میڈیکل فیلڈ کا کچھ بھی علم نہیں ہے اور پورے کیمپ میں جا کے لوگوں کو دوائیں بانٹ رہا, میرا دل کہتا ہے اس سے شفا ہوگی انشاءاللہ, اللہ سے قوی امید ہے, بانٹ رہا اور کھا رہے, وہ جھاگ آ رہا منہ میں ان کے, ثواب ملے گا. پولیس پکڑی میں میری نیت اچھی تھی بول سکتا ہے. تو جو آدمی جس چیز کا اہل نہیں ہے اس کے لیے فضیلت ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ اذا حکم الحاکم, جب حاکم اجتہاد کرے, جب حاکم فیصلہ کرے, فاجتہد, اس میں اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد صحیح نکل آئے, یعنی اس کے پاس دلائل جتنے تھے اس میں غور کر کے اس نے فیصلہ دیا, اور قیامت کے نزدیک کے دن اللہ کے نزدیک بھی وہ فیصلہ صحیح تھا, اللہ کے نزدیک وہ فیصلہ صحیح تھا, اس کو کتنے ثواب ملیں گے؟ 2. لیکن اس تک کچھ حدیثیں پہنچی, کچھ نہیں پہنچی, سمجھنے میں غلطی ہو گئی اور اس نے فیصلہ دے دیا, اور وہ فیصلہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ خطا کی اس نے. خطا کس کے نزدیک خطا ہے؟ وہ اللہ کے نزدیک, یعنی اللہ کے نزدیک وہ چیز خطا ہے, پھر بھی اس کو کیا مل رہا ہے؟ یعنی اللہ کے نزدیک خطا ہو کر بھی کیا ملے گا اس کو؟ اجر ملے گا. کتنے؟ غلطی کرنے کا اجر ملے گا کہ نہیں؟ نہیں, غلطی کرنے کا اجر ملتا ہے نا, تو خوب غلطیاں کرنا چاہیے. اجتہاد کا اجر ملا اس کو. اس لیے بہت سارے لوگ غلطی یہاں پر غلطی یہ کرتے ہیں کہ غلطی کا اجر مل رہا ہے, اس کو اجر غلطی کرنے کا نہیں مل رہا ہے, اس کو اجر کوشش کرنے کا مل رہا ہے, کوشش پر اجر مل رہا ہے. غلطی کی وجہ سے تو ایک اجر گیا اس کا, ورنہ وہ بھی ملتا. تو بہت سارے کہتے تھے وہ غلطی پر بھی اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ہم غلطی پر ہی صحیح, ہم لوگوں کو تو ایک اجر ملے گا. آپ نے اجتہاد کدھر کیا؟ یہ ثواب کس کے لیے ہے؟ مجتہد کے لیے ہے. آپ کو کہاں سے ملے گا؟ آپ کے سامنے جب دلیل آئی اور آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو آپ کو کیسے اجر ملے گا؟ مجتہد کے پاس نہیں تھی, کر کے ملا اس کو اجر. تو یہاں پر ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں. اس کا اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط یا خطا بھی ہو سکتا ہے. اس کو 2 لفظ استعمال کرتے ہیں, ثواب اور خطا. ثواب سین سے یا صاد سے یا ثا سے, ابھی 3 ثواب ہیں. ثواب ہے جو نیکی کا کیا ملتا ہے؟ ثواب. اور ثواب صاد سے, یہ کیا ہے؟ صحیح ہونا, یعنی آپ کی بات ثواب ہے, آپ کی بات خطا ہے. تو ثواب کس کو کہتے ہیں؟ صحیح ہونا. صائب اس پر سے, تو صحیح ہونا. اور مصیب جس کو آپ کہیں گے کہ جو مصیب ہے, یا اس کے بالمقابل کون ہوگا؟ مخطی. مفتی نہیں, خراب کا, مخطی خلال کا. تو مخطی اخطاء سے خطا کرنے والا. تو مجتہد کے فیصلے میں خطا بھی ہو سکتی ہے اور ثواب بھی ہو سکتا ہے. کیا دونوں پر اس کو اجر ملتا ہے؟ نہیں نا, نہیں. پھر سے سوچو, دونوں پہ اجر ملتا ہے اس کو. ثواب بھی ہو تو بھی اجر ملے گا اور خطا ہو تو بھی اجر. لیکن اجر کس کا ملے گا؟ کوشش کا ملے گا, غلطی کرنے کا نہیں. تو غلطی ہونے پر بھی اجر ملے گا, اللہ رحم فرمائے. غلطی کرنے کا اجر ملے گا نہیں, غلطی ہو جانے پر بھی اجر ملے گا. ابھی سمجھ میں آ رہا ہے. تو کیا مجتہد کو برا کہنا چاہیے؟ کیوں نہیں؟ یعنی اللہ کے نزدیک تو اجر مل رہا ہے اور ہم اس کو کیا بول رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو مجتہد کو برا نہیں بولنا چاہیے چاہے اس سے غلطی ہو, کیونکہ جب اللہ اس کو برا نہیں بول رہا ہے, اللہ اس کو ایک نیکی دے رہا ہے اور آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ انجیکشن دے رہے ہیں, آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں, آپ اس کو برا بول رہے ہیں. تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. وجہ یہی ہے کہ علماء میں وسعت ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ فلاں عالم سے غلطی, ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ چونکہ اچھا انسان ہے, اچھا عالم ہے, اس کی تحقیق ہوتی ہے, اس لیے غلطی ہوئی تو اس کو اس پہ ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن عوام بخشتی, کیا امام ابو حنیفہ ایسا کر کے رکھ دیے, کیا امام شافعی نے ایسا کر دیے, پورا دین کی دھجیاں اڑا دی ایک دم. ان کے بارے میں
ایک کانفرنس کرنا چاہیے ان کے خلاف. تو یہ عوام کی مینٹالٹی ہوتی ہے. علماء میں ہمیشہ سے ایک دوسرے کے لیے وسعت رہی ہے، اور اہل حق بڑے بڑے اختلاف ہونے کے باوجود بھی آپس میں جمع ہوتے ہیں، ان کی محبتیں باقی رہتی ہیں، اور ان میں آپس میں علمی تبادلہ ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے کی ویسی قدر کرتے ہیں جیسے پہلے کرتے تھے. تو یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، ورنہ امت پوری ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر جائے گی. تو آپ بات بتاتے وقت میں صاف بتائیں، دیکھو ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، میرے نزدیک میری تحقیق یہ ہے، یہ خطا ہے میرے نزدیک. لیکن آپ جب تعلق باقی رکھیں، فتوی بازی، دشمنی، نفرتیں، جھگڑے، مار پیٹ، یہ اس کی داڑھی کھینچ رہا، اس کی داڑھی کھینچ رہا، یہ ہونا چاہیے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. دونوں میں فرق ہے. آپ اپنی بات بیان کرنے میں پختگی سے بیان کریں، ایسا ہے، مجھ کو لگتا ہے آپ کی بات خطا ہے، لیکن آپس کی محبت باقی رہنا چاہیے، احترام باقی رہنا چاہیے. یہ چیز آپ کو اہل علم میں ملے گی، عوام میں بہت کم ہوتی ہے. اسی لیے جھگڑے آپ کو دکھا، کبھی علماء لڑ رہے ایک دوسرے سے، مار رہے، دو عالم لوگ لڑ رہے، ایسا نہیں. لیکن ان کے دونوں کے ماننے والے ہر ہوٹل میں، ہر چوک میں، ہر مسجد میں بھی لڑتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر وسعت نہیں ہوتی، ان میں وسعت ہوتی ہے، ان میں تھوڑا سا وسعت ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ بات ہم کو ملی کہ اجتہاد جائز ہے، صحیح. اور اجتہاد میں اب دیکھیے، اگر کوئی آدمی کہے بھائی اجتہاد کا مطلب آپ سمجھے نہیں، اجتہاد کا مطلب دلیلیں جمع کرنے کی محنت. اجتہاد کا مطلب کیا ہے عربی زبان میں؟ کونا. تو بولے آپ کہاں، اپنے دل سے نکالنا تھوڑی آ رہا ہے، اس میں سوچنا ووچنا کچھ نہیں ہے، جمع کرنا دلیل ہے، وہ محنت ہے اس کو. سوال یہ ہے کہ پھر اس سے غلطی کہاں ہوئی؟ قرآن و سنت میں غلطی ہے؟ غلطی قرآن میں کہ حدیث میں ہے؟ اللہ کی بات میں غلطی کہ رسول کی؟ دونوں میں؟ ہاں نہیں ہے. ہاں سارا آدمی بھوک لگی تو کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا. نہ اللہ کی بات میں خطا ہے، نہ رسول کی بات میں خطا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب غلطی نہیں کرتا ہے، نہ بھولتا ہے. اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارے جو رسول ہیں یہ اپنی خواہش سے کبھی کچھ بولتے نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے. تو اللہ کی بات وحی ہے، اور رسول کی بات بھی وحی کی روشنی میں ہے. تو دونوں بھی صحیح ہے. تو پھر ایک سے غلطی ہوئی اور دوسرے سے نہیں ہوئی، ایسا کیوں ہوا؟ حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے ہیں کہ مجتہد سے غلطی بھی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ یعنی اللہ کے نبی بتا رہے ہیں غلطی ہوگی مجتہد سے. کہاں ہوگی غلطی؟ فیصلہ کرنے میں، فیصلہ کرنے میں. اب وہ فیصلہ کر رہا ہے، اگر ورڈ ٹو ورڈ فیصلہ کر رہا ہے، اس میں غلطی ہوگی. جیسے حدیث میں آیا یہ حلال ہے، مجتہد نے کہا یہ حلال ہے، تو ویسے ہی ہوگا. تو غلطی ہوگی اس کے اندر؟ نہیں. غلطی ہوگی کب؟ جب کلیرٹی اس میں نہیں ہے، اور نئے پیش آنے والے مسائل میں اس کو ساری دلیلوں میں غور کر کے فیصلہ کرنا پڑے گا. بھائی ایسا لگ رہا ہے، تو یہاں پر اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اللہ کے نزدیک، اور خطا بھی ہو سکتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس اجتہاد کی گنجائش اسلام میں ہے. قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے نئے مسائل کے لیے اجتہاد کرنا اور فیصلہ دینا، اس کی اسلام میں گنجائش ہے، اور اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مجتہد کو اس احتمال کے بعد بھی کہ مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. ایک قاضی ہے، اب اس کے پاس آیا کیس، یہ بتا رہا میری زمین ہے، بول رہا میری زمین ہے. یہ کہہ رہا دیکھو نکاح ہمارا ہو گیا، اگر نہیں ہوا ایسا نکاح. اب وہ دونوں کی بات سن کے فیصلہ دیا اس نے. اب اس کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کو لگ رہا ہے ایسا ہے، تو اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ اس کو ملے گا. کہ مجتہد کو لگ رہا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا، پورا سوچا اس نے رات بھر کہ یہ کیس ایسا ایسا ہے، اور پھر اگلے دن جب بیٹھا قضا کے لیے، اس نے کہا یہ زمین اس کی ہے، تم کو چھوڑ دو، اس زمین کو نہیں لے سکتے تم.
یا اس کا نکاح غلط ہے, نہیں ہوا اس کا نکاح, جو بھی فیصلے اس نے دیا اس میں خطا ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی ہے, لیکن کیا اس کو ثواب ملے گا؟ اس پر ملے گا ثواب اس کو. تو حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مجتہدین سے اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے اور اس اجتہاد پر ان کو ثواب ملتا ہے. لہٰذا پہلی چیز یاد رکھنے کی ہے کہ ہم 2 چیزیں یاد رکھیں. نمبر 1, ہم یہ نہ کہیں کہ دین میں سوچ کے کچھ بھی نکالنا نہیں. دیکھیے 2 چیزیں, ایک تو اپنے دل سے کچھ بھی نکالے کوئی آدمی, چلو 12 ربیع الاول کا جلوس نکالیں گے ہرے کپڑے پہن کے, یہ اپنے دل سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں, یہ بدعت ہے. لیکن قرآن و سنت میں غور کر کے جو نئے مسائل پیش آتے ہیں ان کی روشنی میں اجتہاد علماء کا کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بلکہ ضروری ہے, بلکہ بعض اوقات وہ فرض ہو جاتا ہے. جیسے ایک عورت ڈوب رہی اور لوگ جا رہے بیچارے مفتی صاحب کے ساتھ. اب ایک آدمی دیکھا وہ مفتی صاحب وہ بچاؤ بچاؤ بول رہی ہے, بچاؤں گے اس کو؟ تو اب 2 مسئلے آ گئے, ایک تو جان بچانا اور دوسرا عورت کو چھونا. پرائی عورت ہے, وہ بھی رشتہ دار بھی نہیں دکھ رہی, کوئی محرم ہے نہیں, اس عورت کو چھو سکتے ہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ کیا کرتے مسافہ آپ بھی؟ عید کے دن تو سب بھول جاتے اصول اسلام کا, خالہ سے بھی, خالہ کی بیٹی سے بھی, پھوپھی سے بھی, اس کی بیٹی سے بھی, سب سے, اور بس چلے تو گلے بھی مل رہی ہے. اللہ رحم فرمائے. بعض گھرانوں میں ہوتا ہے یہ, ارے آج کا عید کا دن ہے, اب دل میرا صاف ہے, دل صاف ہے تیرا, بالکل جائز نہیں ہے. پرائی عورت سے, ارے بہن تو ہے, بہن ہے, نکاح ہو سکتا کہ نہیں تیرا اس سے؟ ہاں ہو سکتا نا, پھر کیسا بہن ہے تیری؟ سگی بہن ہے وہ نہیں ہے. تو جو یعنی محرم نہیں ہے اس کو چھو سکتے ہیں؟ نہیں. تو اب وہ نہ رشتہ دار ہے, نہ محرم, نہ غیر, دوسری ہے, وہ اجنبی عورت ہے, پکار رہی ہے. تو مفتی صاحب سے پوچھیں, مفتی صاحب بولے عورت کو چھونا تو جائز نہیں ہے, تو ڈوبنے دینا. چلائے گی تھوڑی دیر کے بعد چپ ہو جائے گی. زیادہ ٹائم نہیں, تھوڑی دیر میں آواز بند ہو جائے گی. کر سکتے ایسا؟ نہیں. اللہ نے فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے ایسا جیسے ساری انسانیت کو بچایا. جو بچانے پر قادر اور نہیں بچایا گناہگار ہوگا. اللہ کی طرف سے جان بچانا مشروع ہے. تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ 2 چیزوں میں سے ایک چننا پڑے گا, یا تو اس کو مرنے دے یا تو اس کو چھوئے. لیکن چھوئے بغیر اس کو بچا سکتے ہیں؟ کچھ کرین اوپر سے چھوڑ کے نکال سکتے ہیں اس کو؟ نہیں. چلو رسی پھینک کے کچھ بچائے تو ایک اچھی بات ہے, بیسٹ آپشن ہے یہ. لیکن وہ ڈوبنے والا کسی کو پہچانتا نہیں, بچانے والے کو بھی پکڑتا, اس کو بھی ڈبانے کی کوشش کرتا. تو اگر ایک ایسا معاملہ, وہ جا کے اس کو بچا کے لانا پڑے گا کہ نہیں؟ بچا کے لانا پڑے گا. تو اب ایسے وقت میں عالم صاحب کو کیا کرنا پڑا؟ 2 حدیثیں, ایک ایسا ہے ایک ایسا ہے, دونوں میں کیا کرنا؟ اب دیکھو ترجیح اس کو دینا پڑے گا. جا بابا جا, جلدی سے جا, بچا اس کو. تو یہ ایسے کئی مسائل آتے ہیں جن میں ایک آدمی کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے. تو اب اجتہاد کا دروازہ, اب دیکھیے مصیبت کیا ہے, ہمارے مقلدین بھائی جو بھی ہیں, حنفی شافعی حنبلی مالکی جو بھی ہیں, تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں, اجتہاد کا دروازہ چاروں امام جب تک تھے تب تک تھا, اس کے بعد کیا ہو گیا؟ بند. ٹینشن اس کا الٹا معاملہ یہ ہے, اس زمانے میں اتنے نئے مسائل نہیں تھے. اجتہاد کی ضرورت کب ہے؟ مسائل نئے آئیں تب ہے کہ مسائل پرانے ہوں تب ہے؟ نئے مسائل زیادہ آئیں گے تب زیادہ اجتہاد کی ضرورت ہے. یعنی جب بند ہونا چاہیے تھا تب کیا تھا؟ کھلا. اور اب جب ضرورت زیادہ ہے تو کیا ہو گیا؟ بند. تو اب ہمارا کہنا یہ ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہوا نہیں, کیونکہ جو بولتا ہے بند ہوا اس کو ایک ہی سوال پوچھنا, کیا بند کیا کون؟ سادہ سوال ہے بھائی. آپ پوچھیں بند ہوا کیا؟ ہاں بند ہوا. کون بند کرا ہو؟ بولے گا میرے کو یہ نہیں معلوم بابا, بند ہوا اتنا معلوم ہے. کہاں ہے وہ دروازہ ذرا بتا دے. کیا
ذرا میں دیکھ کے آنا چاہتا ہوں وہاں پہ کچھ تو گیٹ چھوٹا موٹا کھلا ہے کہ وہاں پہ کہاں ہے وہ دروازہ؟ کیا کہاں سے لے کے آتے لوگ بیٹھ کے کچھ بھی سوچ کے بناتے اپنی. اجتہاد کا دروازہ کیسے بند ہوگا جب اجتہاد کی ضرورت باقی ہے؟ وہ ایسے ہی ہوا جیسے آج کل بارش بند ہو گیا, زمین نے اگانا بھی چھوڑ دیا, اب کھانے کا کیا, کاغذ کھاؤ, اور وہ اس کے لیے بھی تو کپاس چاہیے. کیا اللہ تعالیٰ نے اگانا چھوڑ دیا زمین سے, بارش برسانا چھوڑ؟ انسان ہے یہاں پہ, جب تک رہیں گے تب تک ہوا رہے گی, پانی رہے گا, سب رہے گا. اس سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ علم کی ضرورت ہے, اجتہاد کی ضرورت ہے. تو قیامت تک دین کے معاملات میں اجتہاد کی ضرورت باقی رہے گی. تو اس کو بند کرنے والا ظالم ہے امت کے اوپر. یا ایسے ہی جیسے کوئی آدمی, اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے اور آپ بند کر رہے ہیں, بس ہو گیا, اب ضرورت ختم ہو گئی اس کی, مرے گا نا وہ. اس کو چالو رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کی ضرورت ہے, وہ آپ بند کر دیے اس کو. تو آج امت کو ضرورت ہے اجتہاد کی. اور جو لوگ کہتے ہیں دروازہ بند ہو گیا, وہ کھڑکی سے جا کے کر کے آتے ہیں. دیکھیے آپ ان کو دیکھیں گے, آپ ان کو پوچھو بلڈ ڈونیشن کر سکتے کیا؟ کر سکتے اگر زندگی بچ سکتی ہے ایسا. تو آپ امام ابو حنیفہ کے کوئی بھتیجے ہیں کہ کون ہیں آپ کون ہیں؟ یہ کہاں سے لا امام ابو حنیفہ بولے ایسا بلڈ ڈونیشن جائز, ایسا کچھ بولے نہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا نا. تو جب دروازہ بند ہوا تو آپ کہاں سے, کھڑکی میں سے جا کے آئے, کہاں سے کر کے آئے؟ ہم کو آپ بند کر رہے اور آپ کھلا رکھ رہے. کئی مسائل ہیں. بینکنگ سیکٹر کو آپ دیکھیے, آج بزنس کی اتنی صورتیں نکل چکی ہیں کہ آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا. ذرا سے ہر دن ایک نیا کچھ بزنس آ رہا, ملٹی مارکیٹنگ, یہ ملٹی لیول, وہ ایسا ویسا, کتنے سارے طریقے سے بزنس کے صورتیں پیدا ہو رہی ہیں. کیونکہ دنیا اتنی زیادہ فاسٹ ترقی کر رہی ہے اور اس میں صورتیں الگ الگ پیدا ہو رہی ہیں کہ بالکل اسپرم ڈونیشن کر سکتے کہ نہیں, اسپرم ڈونیشن کر سکتے کہ نہیں, ٹیسٹ بیبی کا کیا ہے, یا اسی طرح سے پلاسٹک سرجری کر سکتے کہ نہیں, یہاں کی ہڈی نکال کے وہاں لگا سکتے کہ نہیں, ارے ہڈی اللہ نے دی تھی یہاں لگائی تھی, تو نے یہاں لگائی, اس کو چلتا گیا ایسا, اللہ کا سسٹم بدل سکتا کیا؟ تو کئی مسائل ہیں. آنکھ اس کی اس کو دے سکتے کہ نہیں دے سکتے, کڈنی ٹرانسپلانٹ کر سکتے کہ نہیں, بلڈ دے سکتے کہ نہیں ہے, یہ پروڈیوس کر سکتے کہ نہیں, ہارمونز دے سکتے کہ نہیں, دانت بدل سکتے کہ نہیں ہے. اس زمانے میں تھے مسائل, یہ اتنے سارے مسائل آج ہیں. تو زیادہ اجتہاد کی ضرورت کب ہے؟ آج. اور آج پبلک کیا بول رہی ہے؟ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا. یہ امت پر ظلم نہیں ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ اپنی طرف سے اللہ کی رحمت کا دروازہ بند کرنا ہے. کسی آدمی کو اختیار ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند کرے؟ نہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے امت کے لیے کہ ایسے دور میں جب اجتہاد کی ضرورت پڑے تو امت کے اہل علم اجتہاد کر سکتے ہیں. اب یہ شوشہ اس میں کہ ویسے لوگ ابھی ہیں کیا؟ تو ہم کہیں گے ایسے وسائل تب تھے کیا؟ اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا, کمپیوٹر سے اچھے لوگ تھے. اب ویسے لوگ نہیں ہیں تو آج کمپیوٹر ہے نا, تو آپ کو کچھ سرچ کرنا ہے آپ سب کر سکتے ہیں. تو اللہ نے جب انسان اگر ویسے نہیں ہیں تو ان کے لیے وسائل تو ویسے ہیں نا. وہاں ایک حدیث کے لیے اتنے مہینے سفر کرنا پڑتا تھا, اب یہاں رات کو 2 بجے بھی وہاں ذرا وہ حدیث نکال کے بتاؤ, کر سکتا ہے آدمی. عالم صاحب اٹھ رہے ہیں نیند میں ہی نکال کے بتا رہے بابا یہ حدیث ہے. کمپیوٹر ہے, انٹرنیٹ ہے, آج وسائل بڑھ گئے ہیں. اگر مسائل بڑھ گئے ہیں تو وسائل بھی بڑھ گئے ہیں. تو جو انسانی صلاحیت اگر کم ہے, اگر کوئی اس کی وجہ سے اجتہاد کا دروازہ بند کر رہا ہے تو واپس اس کو بنا ذرا کھولو واپس. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی صلاحیت اگر کم ہے, اگر تیرا کہنا ہے, تو اس صلاحیت کی بھرپائی کے لیے وسائل اللہ نے اتنے زیادہ پیدا کر دیے. وہ اندر کے اندر سوچتے تھے, اتنی سند, اتنے طریقے, اتنے وہ سارے طرق جمع کر کے جواب دیتے تھے. آج اسکرین کے اوپر وہی دکھائی دے رہا ہے جو ان کو اپنے ذہن میں دکھائی دیتا تھا. تو اس کی بھرپائی اللہ نے کی کہ نہیں کی؟ اس کی بھرپائی ہو رہی. کمیونیکیشن, ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزیں آج ہیں. تو اجتہاد کا دروازہ کیسے بند ہوا؟ تو کوئی آدمی اجتہاد کا دروازہ بند کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. یہ ساری فرضی باتیں ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو آج کے درس میں ہم نے دیکھا کہ اجتہاد کیا ہے؟ جائز, بلکہ بعض صورتوں میں فرض ہو جاتا ہے. بعض صورتوں میں فرض ہو جاتا ہے. اگر ایک عالم سے پوچھا جائے کہ آدمی مر رہا ہے, اس کو بلڈ دینا کہ نہیں دینا, تو ایسی صورت میں
اگر وہ اجتہاد نہیں کرتا ہے اور جواب نہیں دیتا ہے تو گناہگار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ فرض ہے اس کی جان بچانا فرض ہے, اور اگر اس فتوے پر اس کی جان موقوف ہے تو اس کو جواب دینا پڑے گا. بہت سخت معاملہ بعض اوقات ہوتا ہے. تو اجتہاد جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے اس پر حکم لگتا ہے, جیسی صلاحیت عالم کی ہوتی ہے اس اعتبار سے اس کا مکلف ہوتا ہے. تو یہ اجتہاد جائز بھی ہے اور ضروری بھی ہے, اس کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. اور اجتہاد میں کیا ہم نے دیکھا, کیا دیکھا؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں, ثواب اور خطا. اور ثواب پر بھی ثواب ملتا ہے, ثواب پر بھی کیا ملتا ہے؟ ثواب. سمجھ میں آ رہا ہے کہ عالم کے فتویٰ اگر صحیح ہو تو ثواب 2 ملتے ہیں, اجر 2 ملتے ہیں, اور اگر غلطی ہو جائے تو 1 اجر ملتا ہے. لہٰذا یہ بات اپنے آپ معلوم ہوئی کہ بہت سارے مسائل امت میں کیسے ہوں گے؟ اجتہادی. اسی لیے فاجتہد آپ نے کہا, تو اجتہاد بھی ہوگا اور اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا شدت اختیار کرنا صحیح ہے نہیں. ہاں, جو واقعی غلط مسئلہ ہے جو نصوص سے دلائل سے ٹکراتا ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ جیسے کوئی آدمی اجتہاد کرے, بھائی دیکھو آج کل بہت لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, تو تھکن کے لیے تھوڑا سا اگر شراب پی لے تو اس کو اگلے دن پھرتی آئے گی اس کے لیے. یا کوئی آدمی کہے کہ میں کشمیر میں رہتا ہوں, میں فلانے ٹھنڈے علاقے میں رہتا ہوں, وہاں ایک دم سردی کی وجہ سے آدمی یہ ہو جاتا ہے, تو تھوڑا پی سکتے کیا؟ تو کہ وہ پینا پڑے گا اس لیے کہ ٹیمپریچر صحیح رہے بدن کا. جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. اس لیے کہ اس کے بغیر کتنے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ زندہ, سب شراب پی کے رہتے کیا وہاں پہ؟ تو جب وہ رہ سکتے تو آپ کیوں نہیں رہ سکتے؟ تو ایسا اجتہاد کوئی کرنا لگے تو اس کے لیے بند کرنا چاہیے, اس کو دروازہ بند کر دینا چاہیے, ایسے آدمی کو روک دینا چاہیے. ایسا آدمی اجتہاد کا اہل ہے نہیں. یا جیسے کوئی آدمی, بہت سارے مفتی بھی پیدا ہوئے ہیں دنیا بھر میں. اب کوئی کہہ رہا ہے اب میوزک سن سکتے, میوزک سن سکتے ہیں, ہاں بولے اچھی میوزک سن سکتے ہیں, بری نہیں سن سکتے. میوزک اچھی کب سے ہونے لگی؟ میوزک جائز ہے؟ موسیقی جائز نہیں ہے, گانا بجانا جائز نہیں ہے. اب ایسے کئی بھی لوگ آئے ہیں جو فتوے دے رہے ہیں اس طرح کے. یا کوئی آدمی آ کے کہے کہ برتھ ڈے منا سکتے ہیں اور نبی کا بھی منا سکتے ہیں, پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی منانا شروع کر دیا اس نے, میری کرسمس. تو یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہے, یہ واضح نصوص سے ٹکراتا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے. اس کو سختی سے رد کیا جائے گا, اور آدمی رجوع اگر کر لیتا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے. لیکن اجتہادی مسائل میں جہاں وسعت ہے, اجتہاد کرنے کا میدان کھلا ہوا ہے, تو ایسے مسائل میں زیادہ ڈانٹ ڈپٹ اور جھگڑے نہیں کرنا چاہیے. یہ جس کو یاد رہے گا وہ برابر بیلنس چلے گا, ورنہ آدمی تشدد میں مبتلا ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہلک المتشددون ہلک المتنطعون, تشدد کرنے والے ہلاک ہوں گے, تشدد کرنے والے ہلاک ہوں گے. تو جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ کریں, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے یا نص والا ہے, دلیل اس کے لیے موجود ہے. تو ایک آدمی اجتہادی مسائل میں سختی نہ کرے, اور جو مسائل نصوص سے ٹکراتے ہیں ایسے مسائل میں سختی سے رد کرے. یہ بنیادی اصول یاد رکھنا ضروری ہے. اللہ رب العالمین ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کا مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اگلا درس میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں ہمارا آخری درس ہوگا. آج کا شاید آخری ہونے والا تھا, لیکن ایک اور درس انشاءاللہ اس کے بعد ہوگا جس میں ہم یہ سارا مواد مکمل کر کے پھر ایک ریویژن کریں گے. اگر اگلے ہفتے جلدی ہو جاتا ہے تو اگلا ریویژن ہوگا. اس کے بعد کوئی تاریخ ہم طے کر دیں امتحان کے لیے. کتنے لوگ امتحان والے ہیں تو وہ نام اپنے لکھا دیں. کس کے پاس لکھائیں گے؟ کون لکھائے گا نام سب کے؟ آپ ذاکر بھائی لکھا دیں گے. ان کے پاس جو لوگ امتحان دینے سے نہیں ڈرتے ہیں وہ لوگ اپنے اپنے نام لکھا دیں اور نمبر وغیرہ بھی دے دیں. اور انشاءاللہ جب بھی امتحان ہوگا تو اس میں زبان بھی لکھا لیں, اردو, ہندی, انگلش, تاکہ پیپر آپ کا سب کو اردو میں بنا لیے. اب پڑھنے آ رہا نہیں تو جواب کیسے لکھیں گے اس میں؟ تو آپ ہندی میں پرچہ دینا چاہتے ہیں یا اردو میں آپ بتا دیں. انگلش میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن اردو ہندی میں ہی معاملہ نپٹ جائے تو زیادہ اچھا ہے, چیکنگ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو جو لوگ بھی امتحان دینا چاہتے ہیں آپ کا پرچہ آپ ہی کو دیا جائے گا, کسی اور کو نہیں.
تو کسی کو اگر لگتا ہے کہ میرا پورا معاملہ سب کے سامنے آئے گا تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے امتحان دیجئے. میں ریکمینڈ کروں گا, میں صلاح مشورہ دوں گا آپ کو کہ آپ امتحان دیجئے, کیونکہ ہم کو اپنے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے کو کیا نہیں آتا ہے اور میں نے کتنی محنت کی اور میں ابھی کہاں ہوں, تاکہ اور محنت آدمی کرے. یہ سیلف ایویلیویشن کے لیے ہے, آپ کو پکڑنے کے لیے نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی آپ کو کوئی سزا وزا کچھ ہونے والی نہیں ہے. اگر کم مارکس آپ کو ملتے ہیں تو کوئی فائن, کوئی اٹھ بیٹھ کرو, کچھ اس طرح کا کچھ معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگلا درس ہمارا ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں ہم امتحان کی تاریخ طے کریں گے انشاءاللہ.